نحمدہ و نصلی کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام یوٹیوب پر سننے والوں کو یوزر کو خوش آمدید۔ ہمارا قیامت کی نشانیوں کا یوٹیوب پر بیان چل رہا ہے۔ اس کے جو ہے 6 پارٹ آ چکے ہیں، یہ 7 پارٹ ہے، 7واں پارٹ ہے۔ چھوٹی نشانیاں، وسطی نشانیاں بتا چکے ہیں، اب ہماری بڑی نشانیاں چل رہی ہیں۔ تو بڑی نشانیوں سے بہت ساری بڑی نشانیاں ہیں، جیسے کہ امام مہدی علیہ السلام کا تشریف لانا، عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، دجال کا آنا، دعوت الارض کا نکلنا، قرآن شریف کے حروف مٹ جانا، سورج کا مشرق سے نہیں مغرب سے طلوع ہونا، یاجوج و ماجوج کا خروج، اور ایک دھوئیں کا بھی تذکرہ ہے، ایک آگ کا اور ایک دھوئیں کا تذکرہ ہے۔ تو آئیے ہم تفصیل سے اس میں سنتے ہیں، جتنے ہیں 10-12 منٹ میں میں بتا سکوں، پھر آئندہ نیکسٹ جو ہے پارٹ کے اندر آپ کو بتا دیا جائے گا۔ ایک ایک چیز پر تفصیل سے میں کلام کروں گی تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ تو آئیے پہلے قرآن مجید سے ہم رہنمائی لیتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے پیارے کلام ہماری رہنمائی فرما اور ہمیں بتا کہ علامات قیامت کے بارے میں۔ تو ہم قرآن سے رہنمائی لیتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں تذکرہ ہے اس دھوئیں کا، مسلم شریف میں، بخاری شریف میں اس کا تذکرہ ہے قیامت کے دھوئیں کا۔ اور آئیے پہلے قرآن سے ہم معلومات کرتے ہیں۔ قرآن میں ہے سورہ دخان۔ دخان کا معنی ہی مطلب ہی دھواں ہے۔ دخان جو ہم شب جمعہ کو پڑھتے ہیں، اس کی فضیلت آئی ہے، شب جمعہ کو جو پڑھتا ہے تو اس کی بخشش و مغفرت ہو جاتی ہے۔ دخان میں آیت نمبر 10 کے اندر ایک دھواں کا تذکرہ ہے کہ تم جب آسمان کی طرف تم اس دن کے منتظر رہو جب آسمان ایک دھواں ظاہر کرے گا، تو اس دن وہ کافروں کے لیے سخت عذاب کا دن ہوگا۔ وہ جب دھواں آئے گا اس میں سخت عذاب ہے، تم منتظر ہو اس دھوئیں کے۔ جب آسمان ایک دھواں لے کر آئے گا، آسمان سے ایک ظاہر ہوگا دھواں۔ تو اب یہ آیت مبارکہ آپ اس کا ترجمہ پڑھ لیں، آیت نمبر 10 ہے سورہ دخان کے۔ اب اس میں علماء کرام الگ الگ اپنی تفسیر بیان کرتے ہیں نا، ترجمہ تفسیر۔ بہت سے علماء کرام نے تفسیر بیان کی۔ میں کنز الایمان سے آپ کو تفسیر بتاتی ہوں۔ اعلیٰ حضرت کا جو کلام ہے با ادب، با شوق اور محبت والا ترجمہ ہے ان کا۔ بس ادب کے ساتھ انہوں نے کرایا نا ترجمہ، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے۔ جیسے کہ میں بتاتی ہوں، ایک آیت ہے جس کا ہے کہ کافروں نے اپنا مکر کیا تو اللہ بھی ان کے خلاف اپنا مکر کرتا ہے۔ تو کافروں کے لیے مکر کا تو لفظ صحیح ہے، وہ تو ہے مکار۔ اور ہم کسی انسان کو بولے کہ تو مکار ہے، کتنا برا لگے گا۔ مکر کرتا ہے، مکار ہے تو برا لگتا ہے، انسان کو برا لگتا ہے۔ تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے مکر کا لفظ استعمال کریں کہ اللہ بھی مکر کرتا ہے۔ انہوں نے تو ٹھیک ہے، ترجمہ یہی بنتا ہے عربی کے اندر، وہ تو ایک ہی ترجمہ، لیکن اعلیٰ حضرت نے اور ہمارے سنی علماء کرام نے عشق و محبت میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کیا ہے کہ کافروں نے اپنے مکر کو ظاہر کیا، اپنا مکر کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے میں اپنا خفیہ تدبیر بناتا ہے۔ وہ بے شک خفیہ تدبیر بنانے والا ہے۔ تو اب خفیہ تدبیر اور مکر میں فرق آ گیا، عشق و محبت میں فرق آ گیا۔ جیسے ہم اپنے باپ کو ہی نہیں بولیں گے اے بیٹھ جا تو باپ، ہم بولیں گے آپ آئیے بیٹھیں، تشریف رکھیں۔ ہم اپنے بچوں کو بول سکتے بیٹھ جا بھائی، بیٹھ جا، ہم اس طرح بول سکتے ہیں اپنے چھوٹے بچوں کو۔ اور وہی جملہ اپنے باپ کے لیے، اپنے استاد کے لیے، اپنے ٹیچر کے لیے استعمال نہیں کریں گے۔ ہم فرینڈلی کر لیں گے، دوستوں میں کر لیں گے، چھوٹے بچوں سے کر لیں گے، لیکن ہمارا کوئی ٹیچر ہوگا، کوئی صدر وزیر اعظم ہوگا، ہمارا والد ہوگا، دادا ہوگا، گرینڈ فادر، گرینڈ جو ہے مدر ہوں گے، ہم ان کے لیے جملے استعمال نہیں کریں گے، ان کو ادب سے بولیں گے۔ تو وہ تو خالق کائنات ہے، رب العزت ہے، اس کے شان میں تو ادب ہی ادب ہے۔ ہاں جہاں علماء کرام نے کہا ہے کہ ہم
جو ہے جمع کا صیغہ نہیں کر سکتے، ہم تو کہیں گے، آپ یا تم نہیں کہیں گے رب کو، کیونکہ جمع آ جاتا ہے، آپ اور تم میں جمع کا صیغہ آتا ہے، وہ واحد ہے، یکتا ہے۔ تو علماء کرام نے کہا کہ اس کو ہم تو کہہ کر مخاطب کریں گے۔ تو کہنے میں وید بھی نہیں ہے، یہ ادب ہے، واحد کے جملے میں آتا ہے۔ تو یہ میں ادب کی آپ کو بات بتا رہی ہوں نا، اس کے خلاصہ کلام۔ تو قرآن مجید کے اندر دھوئیں کا تذکرہ ہے۔ اب وہ دھواں علماء کرام فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو قریش نے بہت زیادہ ستایا، تو آپ نے کہا یا اللہ، جو یوسف علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل ہوا تھا، تو ویسا عذاب ان پر لا۔ تو تفسیر ترجمہ میں ہے کہ قحط سالی ہو گئی قریش پر، اتنی قحط سالی ہوئی 7 سال تک کہ بس ان کی حالتیں خراب ہو گئیں۔ ظاہر ہے قحط ہوگا تو بس کمزوری، ضعف، نظر میں کمزوری۔ تو جب وہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے تو آسمان پر انہیں دھواں ہی دھواں نظر آتا، دھواں سے بھرا ہوا نظر آتا آسمان۔ تو یہ بھی علماء کرام نے اس کا بتایا ہے۔ اور ایک دھواں ایسا ہے جو قرب قیامت میں آسمان سے ظاہر ہوگا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے 40 دن تک وہ دھواں رہے گا، اور مومنوں کو دھواں اتنا نقصان پہنچائے گا کہ ان کو زکام ہو جائے گا۔ یہ نشانی بتائیے۔ اور کافروں کے نتنوں سے، کانوں سے، منہ سے خون نکلے گا جب دھواں جائے گا نا ان کے۔ ظاہر ہے سانس کے ذریعے دھواں تو جاتا ہی ہے، جو بھی گیس ہوتی ہے ہوا کے اندر، چاہے آکسیجن ہو چاہے کاربن ڈائی آکسائڈ ہو، وہ ہمارے پھیپھڑوں میں جاتی ہے سانس کے ذریعے۔ ہم دیکھیں اگر وہ دھواں اگر بہت زیادہ ہم چولہا وغیرہ جلاتے ہیں، کوئی لکڑی وغیرہ، تو دھواں آتا ہے تو ہمارے آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، ناک میں سے پانی نکلنے لگ جاتا ہے اس دھواں سے۔ تو اس دھواں سے مومن کو تو ناک میں سے پانی آئے گا، زکام ہوگا، بتایا گیا۔ اور کافروں کے جب جائے گا تو نتنوں سے، کانوں سے، منہ سے ان کے دھواں نکلے گا، خون نکلے گا اس کی تکلیف سے۔ تو اللہ ہمیں بچائے اس قیامت کے دھواں سے۔ اب ایک اور توجہ میں پیش کرتی ہوں آپ کو، کیونکہ بالکل وہ چیز نہیں ہوتی حدیث پاک میں، قرآن میں عین وہی چیز نہیں ہوتی، اس کی مثل ہو سکتی ہے، اس کی مثل ہو سکتی ہے۔ جیسے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرب قیامت میں گھر گھر میں طوائفوں کا ناچ ہوگا۔ آج سے 1400 سال پہلے فرمایا۔ تو صحابہ کرام نے حیرت کی، یا رسول اللہ ایسا بھی وقت آئے گا کہ ہاں؟ تو دیکھیں ہمارے گھر میں آ کے طوائفیں نہیں آ رہی ناچنے کے لیے، لیکن ہمارے گھر میں ٹی وی کے ذریعے آج سے 100 سال پہلے، پچھلی صدی میں 14ویں صدی میں یہ وبا داخل ہو گئی۔ ہر گھر کے اندر تقریباً کوئی نہ کوئی، اللہ ماشاء اللہ گھر بچا ہوگا، ہر گھر میں ٹی وی آیا۔ ٹی وی میں کون ناچتا ہے؟ فلمیں، ڈراموں میں طوائفیں ناچ رہی ہوتی ہیں، باقاعدہ اس کے اندر گھنگری پہن کر ڈانس کر رہی ہوتی ہیں، میوزک بج رہا ہوتا ہے، جسموں کی نمائش کر رہی ہوتی ہے۔ اور اب تو وہ دور آ گیا کہ اب گھروں میں نہیں ہے ناچ گانا، طوائفیں ہمارے ہاتھوں میں آ گئی ہیں۔ ہر ہاتھ میں آج کل طوائفوں کا ناچ آ گیا۔ اسمارٹ موبائل استعمال کرنے والا بچ ہی نہیں پاتا، بہت کوئی بس اللہ تعالیٰ جسے بچا لے، جس پر نظر رحمت ہو، کرم ہو خاص، وہ بچ جائے۔ نہیں تو جس کے ہاتھ میں موبائل ہے، ٹک ٹاک کھول لو، فیس بک کھول لو، یوٹیوب کھول لو، آپ واٹس ایپ کھول لو، ہر کہیں نہ کہیں میوزک، اسٹیٹس کھول لو، میوزک، ناچ گانے۔ ہم بچتے ہیں، حالانکہ ہمیں نفرت ہوتی ہے، جس کو بھی نفرت ہے وہ بچنا چاہتا ہے، لیکن وہ بچ نہیں پاتا۔ آج تو ہر ہاتھوں کے اندر بچوں کو دیکھ لو، میوزک والے کارٹون، میوزک، سب بچے، بڑے، جوان، بوڑھے، سب موبائل فوبیا ہو گیا، سب موبائل فوبیا میں لگ گئے۔ اچھا یوز کم، مس یوز زیادہ۔ ایک انگریزوں نے ہمیں یہ تحفے دے دیے، یہ کانا دجال دے دیا ہمیں ایک طرح کا، جو ساری دنیا میں گشت کرتا ہے منٹوں میں، سیکنڈوں میں۔ اس میں جنت بھی لگ رہی، اس میں دوزخ بھی ہے، اس میں سب کچھ ہے ہمارے لیے۔ اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس کا اچھا یوز کرتے ہیں یا مس یوز۔ جبھی تو میں یوٹیوب پر آئی ہوں، نہیں تو مجھ جیسی جاہل 4 جماعت پاس، بس میرا درد ہوا کہ اہل ایمان اس کے ذریعے اپنا وقت برباد کر رہے ہیں، کہیں ایمان برباد ہو رہا ہے۔ اس میں کفریہ کلمات آتے ہیں، کفریہ اشعار آتے ہیں، کفریہ گانے آتے ہیں، ان کو سن کر، میوزک کو، گانوں کو، تو ایمان ہی برباد ہو جاتا ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ تو مجھے ایمان کی فکر ہوئی، اپنی ہوئی، تو میں نے اہل ایمان کے لوگوں کا بھی ایمان بچانے کی فکر ہوئی مجھے، تو میں نے کہا چلو یوٹیوب پہ آنا چاہیے۔ اس وقت دیکھیں میں کر رہی ہوں 4:30 بجے، 3:30 بجے کی اٹھی ہوں،
اب 4:30 رات کے پاکستان میں آدھی رات فجر ہونے والی ہے، ابھی 4:30 4:45 میں آپ کے اصلاح کے لیے لگی ہوں کہ بھئی کوئی تو سن کر دل چوٹ کھائے گا، کسی کو تو قیامت کی نشانیوں سے گھبراہٹ ہوگی، کوئی تو توبہ کرے گا، کوئی تو اللہ کی طرف رجوع کرے گا۔ پھر دیکھیں توبہ کے دروازے بند ہو گئے بڑی نشانیوں میں، پھر ہماری توبہ نہیں ہے، پھر توبہ نہیں ہے، پھر قبول نہیں ہے ہماری توبہ نا۔ ابھی توبہ کر لو، ابھی رب کو منا لو، کر لو توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، ورنہ اے بہن بھائیوں جہنم میں قبر میں ہوگی سزا کڑی۔ اپنے رب کو ابھی منا لو، اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ابھی راضی کر لو، مرنے کے بعد موقع نہیں ملے گا، قبر میں جانے کے بعد موقع نہیں ملے گا۔ یہ زندگی ایک دفعہ ملی ہے، اس کو گنواؤ نہیں۔ اس کو اللہ نے دنیا میں جانچ پڑتال کے لیے بھیجا ہے کہ کس کے کام اچھے ہوں، کس کے کوئی فلاح بھلائی کے کام کرتا ہے، نہیں تو عبادت کے لیے تو فرشتے بہت اللہ کی، انسانوں کی حاجت ہی نہیں میرے رب کو۔ رات دن فرشتے پڑے ہیں، کوئی ایاک نعبد کہہ رہا ہے، کوئی سبحان رب العظیم کہہ رہا ہے، کوئی سبحان رب الاعلیٰ کہہ رہا ہے، کوئی رکوع میں، کوئی سجود میں، کوئی قیام میں، کوئی بیت المعمور کے طواف میں، ہر وقت کروڑوں اربوں خربوں ہم شمار نہیں کرتے، اتنے فرشتے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے۔ ہماری حاجت نہیں، بس وہ دنیا میں بھیجا ہے ہماری جانچ و پڑتال ہو، کون ہمیں اچھا کام کرتا ہے، کون رب کو راضی کرتا ہے۔ تو رب کو راضی کر لو اس سے پہلے کہ قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں آئیں، یہ یکے بعد دکھ رہے گی۔ یہ حدیث پاک میں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس طرح نشانیاں آئیں گی، سب تسبیح کے دانے ٹوٹتے ہیں، یکے بعد دکھ رہے بڑی نشانیاں، تو پھر موقع نہیں ملے گا۔ تو اس سے پہلے دھواں آئے، یہ جو میں نے اور نشانیاں علامات بتائی وہ آئے، اس سے پہلے توبہ کر لو۔ اب میں آپ کو بتاتی دھواں۔ اس وقت عالم دنیا، سائنسدان، بڑے بڑی ٹیکنالوجی والے سب پریشان ہیں دھواں کی وجہ سے۔ کون سا دھواں؟ کہ جو دنیا کے اندر سے دھواں اوپر جا رہا ہے، یہ دھواں میں کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتی ہے، اور کاربن ڈائی آکسائڈ گیس اوپر جاتی ہے، نیچے نہیں آتی، اوپر اٹھتی ہے یہ گیس۔ تو جو دھواں ہے نا، وہ دھواں کہ ہماری فیکٹریوں سے نکلا ہوا، ہمارا جو ٹریفک ہے، ریل گاڑی ہے، ہوائی جہاز ہے، گھروں میں ایندھن استعمال ہوتا ہے، اس کے ذریعے جو دھواں نکلتا ہے، فیکٹریوں کی بڑی بڑی چمنیاں ہوتی ہیں، اس میں دھواں نکلتا ہے۔ تو دھواں کیا آسمان پر اوپر جا کر فضا میں ایک تہہ بنا رہا ہے، اسے گلوبل وارمنگ کہتے ہیں، جس سے سائنسدان پریشان ہے کہ اس سے کیسا بچا جائے، اس دھواں کو کہاں تحلیل کیا جائے، کہاں ختم کیا جائے۔ وہ اوپر آسمانوں پر دھواں جمع ہو رہا ہے، اور ایک تہہ جم رہی ہے، اور جو سورج کی روشنی کو اور ان چیزوں کو آنے میں رکاوٹ بن رہی ہے، جس سے بڑے بڑے حادثات ہو سکتے ہیں، اور بہت کچھ اس میں ہو سکتا ہے۔ تو اس دھواں سے پریشان ہے، ہو سکتا ہے وہ آسمان، کیونکہ اس میں ذکر ہے کہ آسمان ایک دھواں ظاہر کرے گا، ہو سکتا ہے پھر یہ دھواں مطلب یہ جمع ہو کر پھر نقصان پہنچائے قرب قیامت میں۔ یہی دھواں جو آسمانوں کی طرف جا رہا ہے، بلندیوں کی طرف جا رہا ہے، اور گلوبل وارمنگ اس کو کہا جا رہا ہے، تو یہ جمع ہو کر پھر یہ ابھی تو بہت بڑی دنیا ہے نا، جب بہت بڑی فضا ہے تو وہاں جمع ہو رہا ہے، اور پھر ہو سکتا ہے یہ ایک تہہ بن جائے اس کی، اور یہ پھر کسی وجہ سے یہ زمین کی طرف آئے تو پھر نقصان پہنچائے گا یہ دھواں۔ ہو سکتا ہے یہ اسی دھواں کا تذکرہ ہے کہ جو 40 دن تک یہ ظاہر رہے گا، اور مومنوں کو زکام ہوگا اور کافروں کو اس سے عذاب ہوگا۔ تو اللہ ہمیں بچائے، ہمیں مومن رکھے، اگر اس وقت بھی ہوں تو ہمیں مومن رکھے اللہ تعالیٰ، اور ایسے عذابوں سے بچائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو سنا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، قیامت آنے سے پہلے قیامت کی، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما، اور ہمارا ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما، ایمان سلامت رکھ۔ اللہم آمین آمین بجاہ النبی الامین۔